بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 436 ہے، اور آج سورۃ النساء کی 3 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 117، 118 اور 119۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان يدعون من دونه الا اناثا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فقد خسر خسرانا مبینا۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، ان یدعون من دونہ، وہ نہیں پکارتے اس اللہ کے سوا، الا اناثا، مگر عورتوں کو، وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا، وہ نہیں پکارتے مگر شیطان مریدا، سرکش شیطان کو، لعنہ اللہ، اللہ نے اس پر لعنت کی، وقال، اور اس شیطان نے کہا، لأتخذن، البتہ میں ضرور لوں گا، من عبادک، تیرے بندوں میں سے، نصیبا مفروضا، ایک حصہ مقرر، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، اور البتہ میں ضرور ان کو گمراہ کروں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور میں ضرور ان کو امیدیں دلاؤں گا، وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں ضرور ان کو حکم دوں گا، فَلَيُبَتِّكُنَّ، تو وہ ضرور چیریں گے، آذان الانعام، چوپایوں کے کان، وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور یقیناً میں ان کو حکم دوں گا، فَلَيُغَيِّرُنَّ، تو وہ ضرور تبدیل کریں گے، خلق اللہ، اللہ کی بناوٹ کو، وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ، اور جو کوئی بناتا ہے شیطان کو، ولیًا، دوست، من دون اللہ، سوائے اللہ کے، فقد خسرا، تو تحقیق اس نے خسارہ اٹھایا، خسران مبینہ، خسارہ ظاہر۔ ترجمہ یوں ہے، یہ لوگ اللہ کے سوا جو پرستش کرتے ہیں تو کچھ دیویوں کی، اور پکارتے بھی ہیں تو شیطان سرکشی کو، جس پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور وہ اللہ سے کہنے لگا، میں تیرے بندوں سے غیر اللہ کی نیاز دلوا کر مال کا ایک مقرر حصہ لے لیا کروں گا، اور ان کو گمراہ کرتا رہوں گا، اور انہیں امیدیں دلاتے رہوں گا، اور یہ سکھاتا رہوں گا کہ جانوروں کے کان چیرتے رہیں، اور انہیں سمجھاتا رہوں گا، تو وہ اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں کو بگاڑتے رہیں گے، اور جس شخص نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنایا وہ صاف گھاٹے میں رہا۔ ان 3 آیتوں میں 7 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اللہ کو چھوڑ کر جن سے یہ دعائیں مانگ رہے ہیں وہ صرف دیویاں ہیں۔ دوسری بات، جس کو یہ پکار رہے ہیں وہ اس سرکش شیطان کے سوا کوئی نہیں۔ تیسری بات،
اللہ تعالیٰ نے اس پر پھٹکار ڈال رکھی ہے۔ چوتھی بات، اس شیطان نے یہ کہہ رکھا ہے کہ میں تیرے بندوں سے ایک طے شدہ حصہ لے کر رہوں گا اور میں انہیں راہ راست سے بھٹکا کر رہوں گا۔ پانچویں بات، میں انہیں خوب آرزویں دلاؤں گا اور انہیں حکم دوں گا تو وہ چوپایوں کے کان چیر ڈالیں گے۔ چھٹی بات، انہیں حکم دوں گا تو وہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی پیدا کر دیں گے۔ ساتویں بات، جو شخص اللہ کے بجائے شیطان کو دوست بنائے گا اس نے کھلے خسارے کا سودا کیا۔ بزرگان محترم، مکے کے مشرکین جن دیویوں کی پوجا کرتے تھے وہ ان سب دیویوں کو مؤنث سمجھتے تھے جو مشہور بت تھے، مثلا لات، منات، عزا، ان سب کو مکے کے مشرکین یعنی عورت سمجھتے تھے، مؤنث سمجھتے تھے۔ دیویوں کا درجہ انہیں دے رکھا تھا اور ان کی عقلوں پر ماتم کیا جا سکتا ہے کہ یہ مکے کے مشرکین ایک طرف تو عورتوں کو حقیر نگاہوں سے دیکھتے تھے اور سب سے کمتر اور بدتر انہیں سمجھتے تھے، مگر وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، اور انہوں نے جو بت بنا رکھے تھے وہ سب مؤنث تھے۔ ایک طرف عورتوں کو حقیر سمجھنا اور دوسری طرف بتوں اور فرشتوں کو مؤنث سمجھنا یقیناً ان کی بے وقوفی کی دلیل تھی۔ یہ مشرکین انہی دیویوں کو پکارتے تھے، یعنی ان کی پوجا کرتے تھے، اور یہ سرکش شیطان کی پوجا کرتے ہیں۔ جس اللہ نے انہیں انسان بنایا، اپنی نعمتوں سے نوازا، انہیں چاہیے تھا کہ اس رب ذوالجلال کی دی ہوئی عقل سے غور کرتے اور عقل سے کام لیتے اور حقیقی خالق و مالک کو پہچانتے اور اسی کی عبادت کرتے۔ اس کے بجائے ان کن بختوں نے دیوی دیوتاؤں کی پوجا کی اور سرکش شیطان کی پوجا کی، اور یہ شیطان تو وہ ہے جس پر اللہ نے لعنت کی ہے، اپنی بارگاہ میں اسے مردود بنا رکھا ہے۔ یہ وہ شیطان ہے جس نے اللہ تعالیٰ سے صاف طور پر یہ کہا تھا کہ میں تیرے بندوں سے ایک طے شدہ حصہ لے کر رہوں گا، یعنی تیرے بہت سے بندوں کو گمراہ کر کے انہیں اپنا بنا لوں گا اور ان سے وہ ایسے کام کرواؤں گا جو تیری مرضی کے خلاف ہوں، اور اس منصب کی تکمیل میں ان انسانوں کو خوب آرزوؤں میں مبتلا کروں گا، آرزویں دلاؤں گا اور انہیں حکم دوں گا تو وہ چوپایوں کے کان چیر ڈالیں گے۔ عرب کے مشرکین بعض چوپایوں کے کان چیر کر بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے اور ایسے جانوروں سے فائدہ اٹھانے کو جائز نہیں سمجھتے تھے۔ مشرکوں کا یہ طریقہ آج بھی ہمارے ملک کے بعض علاقوں میں ہے۔ اس کے بعد اس حقیقت سے بھی آگاہ کر دیا گیا کہ وہ شخص کھلے نقصان اور خسارے میں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا دوست بنا لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔